اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں سلسلہ دروس کی آج 7ویں نشست ہے۔ سیرت معصومین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ آج یہ 7ویں نشست ہے اور آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سلسلہ عصمت کی 7ویں کڑی ہے، 7ویں شاخ ہیں اور 5ویں امام ہیں، جانشین رسول 5ویں ہیں امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام باقر علیہ السلام کی شخصیت علمی شخصیت مشہور ہے تاریخ کے اندر، اور لفظ باقر محمد امام کا نام ہے اور باقر ان کا لقب ہے۔ باقر ان کو اسی لیے باقر کہا جاتا ہے کہ باقر کہتے ہیں، عربی زبان میں لغت میں باقر کہتے ہیں سینہ چاک کرنے والا، چیرنے والا، کسی چیز کو چیر کر نکالنے والا، سینہ چاک کرنے والا۔ اور امام باقر علیہ السلام کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے علم، حلم، تقوی، پرہیزگاری اور خصوصاً علم، وجود باطل یعنی باطل اس کو مٹا رہا تھا، باطل کا پیٹ، باطل کا بطن، باطل کا وجود علم کے سامنے آیا تو امام باقر نے باطل کا سینہ چاک کر کے علوم کو نکال کے دنیا کو مستفید کیا۔ ورنہ جس طریقے سے امام باقر علیہ السلام کے دور میں علم کو چھپانے کا کام ہو رہا تھا، حقیقی تعلیمات رسول اللہ کو چھپانے کا کام ہو رہا تھا، اگر امام باقر یہ کام نہ کرتے، امام باقر سینہ چاک کر کے، باطل کا سینہ چاک کر کے حقائق، حق کو نہ نکالتے، آسان زبان میں کہوں کہ حق باطل کے سینے میں چھپ گیا تھا۔ ہوتا ہے بعض اوقات ایسا کہ سینہ باطل کا ہو، اندر حق ہوتا ہے، اور اس حق کو نکالنے کے لیے باطل کا سینہ چاک کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے اذہان پہ، لوگوں کے وجود پر، لوگوں کی کیفیتوں پر، لوگوں کے تمیلات پر، لوگوں کے رجحانات کے اوپر باطل چھا جاتا ہے۔ اب اس کو علم کی تلوار سے چاک کرنا پڑتا ہے تاکہ جو بات حق ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ امام باقر علیہ السلام یہ وہ امام ہیں جو واقعہ کربلا کے اندر بھی موجود ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بھی اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی۔ عمر مبارک امام باقر علیہ السلام کی 4-5 برس ذکر کی جاتی ہے کربلا کے میدان میں جو موجود تھے۔ لیکن ایک چیز میں یہاں کنفیوژن بھی ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی ایک وقت میں 2 امام 3 امام، تو بالکل ایک وقت میں 2 امام 3 امام موجود ہو سکتے ہیں، اللہ کی حکمت ہے، لیکن جس امام کا دور امامت ہوتا ہے، خدا کی جانب سے حکم یہ ہوتا ہے کہ جس امام کا دور امامت ہوتا ہے امامت وہ کرے گا، باقی جو دوسرا امام منصب امامت پہ تو وہ بچپن سے ہی فائز ہے، لیکن اس وقت امام وقت کے پیچھے چلے گا، امام وقت کے فیصلوں کی تائید کرے گا، امام وقت کا مطیع، پیروکار اور شیعہ بن کے رہے گا۔ شیعہ یعنی پیروکار کو ہی کہتے ہیں، پیچھے چلے گا۔ جس طرح مولا علی ہیں تو امام حسن اور امام حسین بھی امام ہیں، تینوں امام ایک وقت میں موجود ہیں، لیکن مولا علی امام وقت ہیں تو امام حسن اور امام حسین مطیع، پیروکار اور شیعہ بن کے امام علی کے پیچھے چلے ہیں۔ امام حسن امام ہیں تو پھر امام حسین ان کی پیروی کریں گے، اطاعت کریں گے۔ اس طرح کربلا میں امام حسین امام ہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام اور امام باقر ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ اس طرح خدا کا یہ قانون ہے، تو اس لیے ایک وقت میں 2 یا 3 امام ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر، گزشتہ درس کے اندر آپ کی خدمت میں نے بیان کیا تھا کہ کس طرح امام زین العابدین نے زیرو پہ معاشرہ گیا ہوا تھا، اس کو اپ گریڈ کر کے ایک الہی معاشرہ بنایا۔ لیکن میں اگر آسان زبان میں کہوں، امام زین العابدین اپنا کام کر کے 94-95 ہجری کے اندر شہادت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں ظاہری طور پہ۔ تو اب امام باقر امامت کے عہدے کو سنبھالتے ہیں اور امور امامت کو، یعنی کہ جتنے تبلیغات کے امور تھے، تبلیغی امور تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے، اس کو اب امام باقر علیہ السلام نے سنبھالا، اور وہ شاگردان جو امام زین العابدین نے تیار کیے تھے اب وہ امام باقر کی صحبت میں آتے ہیں، اور امام باقر اب ان کے ذریعے سے کھل کے ایک کام لیتے ہیں۔ اچھا، امام باقر علیہ السلام کا دور اب اس طرح کا دور نہیں ہے جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کا دور تھا، یعنی امام باقر کے دور میں مشکلات اپنی جگہ ہیں، لیکن وہ جو شروع میں بعد کربلا جو امام زین العابدین کو مشکلات تھیں،
کہ ایک جگہ جمع کر کے امام کسی کو درس نہیں دے سکتے تھے، واعظ و نصیحت نہیں کر سکتے تھے، کوئی لیکچر نہیں دے سکتے تھے، گیٹ ٹوگیدر نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اب امام باقر کے دور میں تھوڑا سا ماحول امامت کے لیے سازگار رہا، تبلیغ دین کے لیے سازگار رہا. اور پھر اب جو ہے وہ امام باقر اس طرح کا ماحول نہیں ہے کہ امام باقر گیدرنگ نہیں کر سکتے، لوگوں کو بٹھا نہیں سکتے درس. اب امام باقر نے ماحول سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ جو خاندان تھا، حاکم تھا مسلمانوں کے اوپر، بنو امیہ کا سلسلہ حکومت کمزور پڑتا جا رہا تھا، کیونکہ سیاسی طور پر بنو عباس مضبوط ہوتے جا رہے تھے. بنو امیہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بنو امیہ کا رجحان لگ گیا تھا بنو عباس کے خلاف. اور بنو عباس ادھر سے پلاننگ کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، تیاری کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ بنو امیہ کی حکومت کو گرا کے اقتدار میں آ جائیں. تو امام باقر کے دور میں امام باقر کو ایک خوبصورت ماحول یہ مل گیا کام کرنے کا کہ ادھر بنو امیہ اور بنو عباس کی ہرج و مرج کے اندر، ان کے مسائل کے اندر، وہ کیونکہ دونوں اپنے مسائل میں لگ گئے، تو ادھر امام باقر نے تبلیغ دین کھل کے شروع کر دی، بہترین طریقے سے کی. اور امام باقر نے فقہ رسول اللہ، جو فقاہت یعنی فقہی احکام جو پیغمبر اکرم کے بعد بہت سارے، مثلا پیغمبر اکرم کے بعد ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ کی حدیثوں پہ پابندی لگائی تھی حکومت وقت نے. خلفاء کے دور میں یہ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم حدیثوں پہ پابندی لگاتے ہیں، حدیثیں لکھنے نہیں دیتے تھے، پڑھنے نہیں دیتے تھے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ماحول چلتا رہا، مولا علی کا دور آیا، مولا علی کے دور میں تھوڑا سا ماحول کھلا اور مولا علی نے حدیثوں کے اوپر سے جو بینڈ تھا، حدیثوں کو نقل کرنے پر راویوں کے اوپر جو بینڈ تھا وہ مولا علی نے ہٹایا. لیکن پھر اس کے بعد مولا علی کے دور میں بھی، کیونکہ مولا علی کے دور میں اندر ہی زیادہ مسلمانوں کے اندر 3 جنگیں بڑی چھڑ گئیں، تو مولا علی دیگر امور کی وجہ سے اس پہ زیادہ وقت نہیں دے سکے. لیکن پھر بھی امیر المومنین نے کافی کام اس کے اوپر کیا. پھر امام حسن کا دور تو بہت زیادہ مسائل والا تھا، پھر کربلا آج ہو جاتی ہے، اور کربلا میں تو، اور پھر جب امام حسین کا دور آتا ہے تو اس وقت حدیثوں کا جو کام تھا وہ بالکل ہی روک دیا جاتا ہے، یعنی ماحول اتنا سخت ہو جاتا ہے. امام زین العابدین نے اس ماحول کو تھوڑا سا بڑھایا کہ دعاؤں کے ذریعے سے تعلیمات رسول اللہ پہنچائی امت تک. لیکن اب امام باقر کا دور تھوڑا سا ماحول سازگار ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل بہترین ماحول ہو گیا اور امام کے اوپر حکومت کی کوئی نظر نہیں تھی، نہیں، سب شکنجے تھے، نظر تھی، لیکن اتنی نہیں تھی جس طرح امام زین العابدین کے دور میں تھی. اب امام باقر نے بھرپور استفادہ کیا، بھرپور فائدہ اٹھایا اس دور سے، اور امام باقر نے فقہا تیار کیے، فقاہت، فقی تیار کی. باقاعدہ امام باقر نے اپنے شاگردوں کو بٹھایا، درس دیے، ان کو فقہ پڑھائی، ان کو دیگر علوم پڑھائے. اور باقاعدہ یہ بھی امام باقر اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ تم مساجد میں جاؤ اور میرے مطابق جیسی میں نے تعلیمات دی ہیں اس کے اندر سے لوگوں کے فقہی مسائل یا دیگر جو بھی ہیں اس پہ انہیں فتوے دو، فتاوا دو. امام باقر نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا. یعنی کہ تقلید و اجتہاد، یہ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے کہ بھئی تقلید کیا ہے، اجتہاد کیا. تقلید و اجتہاد امام باقر علیہ السلام کا چیپٹر ہے. امام باقر علیہ السلام نے اس کو کھل کے کہا. تقلید اور اجتہاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم سمجھیں کہ بھئی خدا نخواستہ یہ امامت کے خلاف ہو گئی یا خود ہمیں دور کر دیا. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں نے کہا یہاں بیان کرتا چلوں کہ تقلید و اجتہاد معصومین کا دیا ہوا ایک پیٹرن ہے کام کرنے کا، لوگوں کو دین پہنچانے کا ایک پیٹرن ہے. ہم اس کو ابھی تک سمجھے ہی نہیں. اجتہاد جہد کو کہتے ہیں، کوشش کو کہتے ہیں. دین کے اندر سے جو چیزیں موجود ہیں دین کے اندر، اس کو سمجھ کے، اپنے غور و فکر کر کے نکال کے امت کو، لوگوں کو آسانی سے، آسان زبان میں پہنچانا، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. ہاں، تعلیمات رسول، تعلیمات اہل بیت اور قرآن سے ہٹ کر صرف اپنی رائے دینا وہ قیاس ہے. قیاس اور اجتہاد میں یہی فرق ہے. قیاس اور چیز ہے، اجتہاد اور چیز ہے. بہرحال ان دونوں کو مکس اپ کر دیا گیا، اس لیے ہمارے آج یہ سمجھ نہیں آتی یہ چیزیں. لیکن امام باقر علیہ السلام نے فقی تیار کیے، بڑے بڑے فقی تیار کیے، اور پھر لوگوں میں بھیجے، انہوں نے تبلیغات کے لیے بھیجے. تو بس عزیزان محترم، ایک پہلو تو امام باقر کی زندگی کا ہمیں یہ نظر آتا ہے. دوسرا پہلو آج جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ مثلا تبلیغی سسٹم جو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر ایک تبلیغی سسٹم ہے ایک جماعت کا کہ جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اپنے مثلا تعلیمات کو پہنچاتے ہیں، جتنا ان کو پتہ ہے وہ پہنچاتے ہیں. تو یہ تبلیغی سسٹم ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں تبلیغی جماعت کا ہے یا انہوں نے شروع کیا ہے، لیکن نہیں.
اصل میں امام باقر علیہ السلام نے یہ تبلیغی سسٹم شروع کیا تھا. اصل اس دور میں شروع ہوا تھا کہ امام باقر نے اپنے شاگردوں کو تیار کرتے تھے اور مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے کہ یہاں جاؤ، فلاں جگہ جاؤ اور تبلیغ تعلیمات محمد و آل محمد کرو، تاکہ آل محمد کی تعلیمات کا میسج زیادہ سے زیادہ پہنچے. اچھا، ایک چیز اور یہاں بیان کرتا چلوں، اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے. صرف فقہ، اصول، عقائد صرف یہ نہیں پڑھا امام باقر نے، بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں امام باقر، اور آگے پھر چل کے ہم بیان کریں گے، وہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے امام صادق کی زندگی میں، کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے عصری تعلیمات بھی پڑھائی ہیں، سائنٹسٹ تیار کیے. جابر بن حیان کا نام مشہور ہے، سائنٹسٹ تیار کیے امام باقر اور امام صادق نے. اسی طرح اور آئے ہم کتنے شاگردان، زرارہ بن عیون، عمار صاباتی، بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں امام باقر امام صادق کے دور میں ریاضی کا علم، حساب و کتاب ریاضی، اس کو پروموٹ کیا گیا، اس کو فروغ دیا گیا، یہ پڑھایا امام نے. کریشن آف ورلڈ، تخلیق کائنات، ایسٹرو فزکس، کائنات یعنی آسمان کے اندر جتنا بھی سسٹم ہے، ایسٹرو فزکس، جیولوجی، زمین، معاشرے کے اندر جتنے علوم، یعنی یہ اتنے خوبصورت، بائیولوجی، انسان کی باڈی، انسان کا اسٹرکچر کس طرح بنا ہے، کیا ہے کائنات، کیسے خلق ہوئی، کیا کیا چیزیں ہیں، جانور کیسے خلق ہوا، جانوروں میں کیا کیا حکمتیں ہیں، یہ علوم وہ ہیں جو امام باقر اور امام صادق دونوں نے پڑھائیں. تو اب اس سے اندازہ کریں، یعنی اتنا امام باقر نے کھل کر تبلیغ کی، یعنی جتنا ماحول ان کو سازگار ملا، کیونکہ بنو امیہ، بنو عباس اپنی ہرج و مرج میں لگ گئے، تو امام باقر نے یہاں تعلیمات رسول اللہ کو امت تک پہنچایا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں امام باقر کی تعلیمات سے مستفید ہونے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان